زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت و دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہر بیماری سے شفا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم قرآن سے کچھ آیت سماعت فرمائیں گے، جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، ہر طرح کی بیماری سے شفاء کلی عطا فرماتا ہے۔ وہ آیت کیا ہے وہ بتانے سے پہلے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سلطنت مصطفیٰ اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جب تک ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور ہمارے وظائف کی اجازت خاص انہیں ہوگی جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور جن کو چینل سبسکرائب نہیں کرنا آتا ان کے لیے عام اجازت ہے، وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ چند شرائط ہوتی ہیں، انشاءاللہ وہ چند شرائط سماعت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے گا۔ پہلی بات تو یہ لوگوں میں سننے میں آتا ہے کہ بھائی ہم وظیفہ کرتے ہیں، ہمارے وظیفے میں ہمیں کامیابی و کامرانی نہیں ملتی، تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز، فرائض نماز اور ماہ رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ جتنے بھی فرائض ہم پر فرض کیے گئے ہیں اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، ان کی خاص ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں صدقہ بھی دینا ہوگا اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور تیسری بات محدثین نے لکھی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ ہم زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، ہمارے عمل میں تاثیر پیدا ہو جائے، تو وہ اس کے لیے نسخہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ کثرت سے حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان میں اتنی ہی تاثیر عطا فرمائے گا۔ اب بندے کی مرضی ہے، جتنا درود پاک پڑھے گا اتنی اس کی زبان میں تاثیر اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دے گا۔ پہلی بات، جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں تو شروع کرنے سے پہلے اپنے تلفظ کو درست فرما لیں۔ دوسری بات، تمام فرائض کی پابندی کریں، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ تمام چیزیں آ گئی۔ تیسری بات، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھنے کی بات آئے تو اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کانوں تک آواز آئے۔ نماز، تلاوت اور مختلف وظائف میں یہ ضروری ہے۔ اور جب بھی کوئی وظیفہ و عمل شروع کرے تو شروع کرنے سے پہلے کم سے کم 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ ورنہ 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، اول و آخر۔ اور کام شروع کرنے سے پہلے، یعنی کوئی سا بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کم سے کم 11 روپے کی نیاز حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی لگائیں، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کی بانٹیں، اور اس سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں، جس کی جتنی استطاعت ہو یہ ضرور کریں۔ چلتا ہوں آج قرآنی آیات کے حوالے سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ وہ آیت شفا کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ آیت کریمہ ہے
کم سے کم 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، اور اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو دن میں 1 مرتبہ یعنی ایک وقت میں 41 مرتبہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اور آگے پیچھے 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت ابو القاسم قشیری علیہ رحمہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا لڑکا بیمار تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور بیٹے کا حال بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم آیت شفا سے کیوں نہیں علاج کرتے؟ میں نے آیت شفا کو لکھ کر اور پانی سے دھو کر لڑکے کو پلایا، وہ فوراً اچھا ہو گیا، یعنی صحتیاب ہو گیا۔ علامہ ابو القاسم قشیری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو زعفران سے لکھ کر پانی میں دھو کر پلائیں، یعنی کاغذ پر لکھ لیں، اس کو پانی میں ڈبو دیں اور وہ پلائیں، انشاءاللہ تعالی ہر مرض سے اچھا ہو جائے گا۔ 10 دن یا 20 دن یا 40 دن استعمال کریں، مگر باوضو لکھیں اور دھوئیں، اور شفا یقیناً اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔